جو لوگ شب قدر کی رات میں عبادات کریں گے تو ان کا اجر، ان کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ سال بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر آپ اس رات کو پوری رات بھی نہ جاگے، تھوڑی دیر جاگ لیں، تھوڑی دیر عبادات کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 سال کا اجر نہیں دیں گے، 10 سال کا اجر نہیں دیں گے، 20 سال کا اجر نہیں دیں گے، 50 سال کا اجر نہیں دیں گے، بلکہ شب قدر کی رات کو عبادت کرنا تمہارا کام ہوگا۔ آپ کے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دینا عرش والے کا کام ہوگا۔ بتائیں، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی ہمیں بزنس کاروبار دنیا میں ملا ہے جو ہم تھوڑی دیر کریں ہمیں اتنا زیادہ منافع دیا جائے؟ نہیں ملا، کوئی تاجر دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو آ جاؤ، اے میرے محبوب کے امتیوں آ جاؤ، آ جاؤ، آج میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں کچھ ایسی چیز دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایسے انعامات عطا کرنا چاہتا ہوں جو باقی دنوں میں نہیں ملے، باقی مہینوں میں نہیں ملے، باقی گھنٹوں میں نہیں ملے۔ اس شب قدر کو جاگنا، اس شب قدر کی عبادت کرنا آپ کا کام ہوگا۔ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب لکھ دینا رب کا کام ہوگا۔ 1000 مہینے کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ 83 سال 4 مہینے چند دن بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے، یہ تو اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ، یہ ہم اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اللہ 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو یہی امید رکھ سکتے ہیں جس طرح اللہ سخی ہے، اللہ یعنی کہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، تو پھر اللہ اپنی سخاوت کے مطابق 1000 مہینوں کا جو جملہ فرمایا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اسی 1000 مہینے پر بھی اتفاق کر لیں، ہمارے لیے یہی سب سے زیادہ مقام ہے کہ اگر ایک شخص کو زندگی میں ایک شب قدر بھی نصیب ہو جائے تو اس کا اجر، اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ انسان کو مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار، آپ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا، آپ نے میری امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پروردگار سرداری تو سب سے اعلیٰ دے دی، سرداری کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، لیکن آپ نے ہمیں بعد میں دنیا میں بھیجا۔ نمبر 2، دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار، آپ نے ہمیں بھیجا تو سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے بھیجیں گے۔ یہ کیسا؟ آپ پہلے ہمیں دنیا میں بھیج دیتے، آدم سے پہلے بھیج دیتے، نوح سے پہلے بھیج دیتے، ابراہیم سے پہلے بھیج دیتے، تمام نبیوں سے پہلے بھیج دیتے، اس لیے ہم جنت میں پہلے جانے والے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کر دے کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ امت آئی تو سب کے آخر میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں کروں گا جو اس مسئلے پر انگلی کھڑی کرے گا۔ اے میرے محبوب، میں نے تو کائنات کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے میں نے آپ کو بنایا، آپ کا نور بنایا، آپ کا نام رکھا، آپ کی عزت بنائی، آپ کا مقام بنایا، آپ کا مرتبہ بنایا۔ میں نے اپنے آپ کو بنانے کے بعد اگر میں نے دوسرا کوئی وجود بنایا ہے، کوئی دوسرا نور پیدا کیا ہے، محبوب وہ میں نے آپ کا نور پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر کائنات کو بنایا،
جانے دوں گا۔ کوئی پیغمبر، انسان تو دور کی بات ہے، انسان تو گناہگار ہے، نبی معصوم ہے، نبی پاک ہے، نبی مقدس ہے، نبی اعلیٰ ہے، نبی عرفہ ہے، دنیا کو حکم ہوتا ہے اے دنیا دارو خبردار کسی گناہ کے قریب نہ جانا، لیکن جب نبیوں کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے اے گناہو خبردار، ساری دنیا میں تو پھیل سکتے ہو، ساری دنیا میں تو گھوم سکتے ہو، لیکن میرے نبیوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ تو دور کی بات ہے، غلطی تو دور کی بات ہے، خطا تو دور کی بات ہے، یہ جو مکھی ہمیں صبح شام تنگ کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے مکھیے میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، میرے نبی اعلیٰ ہے، میرے نبی خوبصورت ہے، میرے نبی پیغمبر مقدس ہے، اے مکھیے ہر انسان پر تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے میرے کسی نبی کے پیغمبر کے جسم پر بیٹھنا۔ اتنے پاکیزہ نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اگر آدم کو بھی جنت مل رہی ہے تو آپ کے صدقے ملے گی، ابراہیم کو جنت ملے گی تو آپ کے صدقے ملے گی، سب انسانوں کو، تمام مخلوق کو جنت ملے گی تو آپ کے صدقے ملے گی۔ اللہ اکبر، حضور کو جنت کی طلب نہیں ہے بلکہ جنت خود ترس رہی ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی جس گھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم رکھیں گے اور اس حسرت کو دیکھ کر اللہ اکبر، آدم بھی آئے، تمام نبی آئے، جتنے نبی آئے، کسی نبی کا قدم جنت میں نہیں رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت کی بھی سیر کرا دی۔ یہ مقام ہے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا گیا یہ امت سب کے بعد آئی لیکن جنت میں جائے گی، تو اس پر میں تمہیں بتاتا ہوں اور پھر اپنی امت کو بھی بتا دینا کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا اور سب سے پہلے جنت کیوں عطا کروں گا، اس کی بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ یہ ہے اے میرے محبوب، میں چاہتا ہوں آدم کی امت آئے گی، وہ ہزاروں سال قبر میں لیٹی رہے گی، حضرت ابراہیم کی امت آئے گی، وہ بھی ہزاروں سال قبر میں لیٹی رہے گی، تمام نبیوں کی امتیں آئیں گی، ہزاروں سال قبر میں لیٹی رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں اے محبوب، میں آپ کے صدقے، آپ کے طفیل، میں آپ کی امت کو قبر میں تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں اور ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اے میرے محبوب، اگر کسی اور امت نے گناہ کیے ہوں گے تو تیری امت ان گناہوں کو سن کر توبہ کرے گی، ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گی۔ اے میرے محبوب، اگر کسی امتی نے، کسی اور پیغمبر کے امتی نے غلطی کی ہوگی، اے میرے محبوب وہ غلطی سننے کے بعد تیری امت وہ گناہ نہیں کرے گی۔ حقیقتاً ایسا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، ہم جیسے گناہگاروں پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ صدقہ قبلی والے کا ہے۔ آج ہم بے نمازی ہیں، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم غلطیاں کرتے ہیں، آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رزق ہمیں پورا دے رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں صحت پوری دی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ نے اولاد بھی دی ہوئی ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، عزت بھی دی ہوئی ہے، سب نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ کس لیے دی ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ اس محبوب کی امت ہے جو کملی والا اللہ کو بھی پسند ہے اور پورے کائنات کو بھی پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس کو پتھر بھی ترستے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے، درخت بھی ترستے ہیں، پہاڑ بھی ترستے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ترستی ہیں، ریت کے ذرات بھی ترستے ہیں کہ وہ کملی والا ان راہوں سے کب گزرے گا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی دے دیا ہے اور اس محبوب کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اس
سن لے، یہ شب قدر صرف اس امت کے نصیب میں آئی ہے۔ باقی نبی اعلیٰ تھے، ہم کسی نبی کی ذرہ برابر شان میں کمی نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی کسی نبی کی شان میں کمی لائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے سب نبی اعلیٰ ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن اس چیز کا بھی عقیدہ ہر مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے، ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے یہ شب قدر کی رات عطا کی ہے، کسی نبی کو نہیں دی۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ نبوت والی زبان سے اعلان کر دیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی امت کو ایک بہت بڑا انعام دیا ہے لیلۃ القدر کی شکل میں، شب قدر کی شکل میں۔ ان کو کہو اس رات کو جاگے، ان راتوں کو جاگے، رمضان کے آخری عشرے میں جاگے، رمضان میں آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگے۔ ان راتوں میں جاگنا ان کا کام ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب لکھ دینا رب کا کام ہے۔ میرے دوستو، یہ ہم پر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس سے ہمیں یہ لگتا ہے اللہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت کی بہاریں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت کی رونقیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت کے محل عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت کی حوریں عطا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہی ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، نمازوں سے دور ہو گیا، عبادات سے دور ہو گیا، روزوں سے دور ہو گیا، رمضان کی بابرکت مقدس عبادت سے دور ہو گیا۔ لیکن اے انسانوں، اے مسلمانوں، پھر بھی اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی اپنے بندے کو کسی طرح کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مومنوں کو جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں جنت نہ ملتی تو رمضان نہ ملتا، جنت ہمیں نہ دی جاتی تو اللہ رمضان میں تاک راتیں پیدا نہ کرتا، اگر تاک راتوں میں سے شب قدر نہ آتی تو اللہ ہمیں جنت نہ دیتے۔ ان تمام عبادت سے، ان رمضان کی برکتوں سے، شب قدر کی عظمت سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دینا چاہتا ہے، قبر میں بھی عزت دینا چاہتا ہے، حشر میں بھی عزت دینا چاہتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جنت اس وقت ملے گی جب ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے، جب ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمارے لیے جنت کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ہم رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی کریں، رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارے، تو ہمارے جیسا بد نصیب اور کوئی انسان نہیں ہے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں شب قدر عطا کی ہے۔ تو فرمایا شب قدر وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر ہر جگہ پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر ملک میں، پوری دنیا میں، خطہ زمین میں، جہاں جہاں اگر کوئی انسان ایک تنہا بھی جنگل میں بیٹھ کے اکیلا عبادت کر رہا ہے تو فرشتے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، جہاں جہاں کوئی عبادت کرتا ہے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا اس مقصد ہے اس چیز کا؟ فرشتوں کو کیوں اتارا گیا؟ اس لیے اتارا گیا یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، یہ شب قدر تمام عبادتوں سے افضل والی رات ہے، تو اس لیے فرمایا گیا میں اپنے مقدس فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہوں، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر پھیل جاؤ، جو جو مجھ سے مانگتا ہو، جو جو ذکر کرتا ہو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور آمین کرتے رہو، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہو۔ تھوڑی دیر نہیں بیٹھنا،
10 منٹ نہیں بیٹھنا، 2 گھنٹے نہیں بیٹھنا۔ اے فرشتوں، جتنی دیر تک وہ میرا بندہ میرے ذکر میں مصروف رہے تم اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ اللہ اکبر، ہم کتنے نصیبوں والے ہیں اگر ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے۔ اگر کسی کو نظر بھی آ ہی گئے تو انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے فرشتے کی شکل کو برداشت کر سکے، انسان بے ہوش ہو جائے گا، انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، فرشتوں کی شکل ہی ایسی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کو کہا اے جبرائیل تو سارے فرشتے لے کر پوری روح زمین پہ پھیل جا، جہاں جہاں عبادت کرتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر آمین کہتا رہے۔ جو زیادہ عبادت میں مصروف ہو تو فرمایا سلام، جا کے ان کے ساتھ سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، رحمتیں دینی ہے، برکتیں عطا کرنی ہے، سلامتیں پیش کرنی ہے۔ اے دوستو، یہ انعام اللہ ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ رات ہی ایسی ہے، اس رات کی عبادت بھی سب سے اعلیٰ، اس رات کا اللہ اللہ کرنا سب سے اعلیٰ، اس رات کا سبحان اللہ کہنا سب سے اعلیٰ، اس رات کا ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا سب سے اعلیٰ۔ اے مسلمانوں، یہ رات ہمیں اللہ نے عطا کی ہے حضور کے صدقے، تو ہمیں چاہیے اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رات کو اگر آپ تھوڑی دیر عبادت کر لیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب نصیب ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ اتنی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو کیوں شان ملی آپ کل سن چکے ہیں جمعے کے بیان میں، اس لیے شان ملی کہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، جیسا کہ کوئی پہلوان میدان میں اترنے کے لیے اپنے لنگوٹ کو کس لیتا ہے، میں اب جا کے یعنی کہ کشتی کروں گا، تو اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں میں عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ساری رات جاگ جاگ کے عبادت کرتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سوج جاتی تھی۔ ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی مرتبہ شان عطا کی ہے، پھر اس کے باوجود اتنی عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہونا چاہیے میں جتنی بھی عبادت کر رہا ہوں میں اس عبادت کا شکر اللہ کا نہیں ادا کر سکتا جتنا اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھے انعامات عطا کیے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بنایا ہے۔ تو اس لیے میرا حق بنتا ہے جس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ میں اس رب کا محبوب بندہ بن کے اس کی عبادت نہ کروں۔ اے مسلمانوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور نہیں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز کو باجماعت پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے، اور اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے تم بھی اٹھ جاؤ، تم بھی عبادت کرو۔ اور آخری عشرہ میں اور جو تاک راتیں ہوتی تو ان تاک راتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ جاگ کے گزار دیتے۔ اسی طرح ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی رات کی شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اس کے اتنے مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، اس رات کی اتنی شان کو بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں بھی ایک آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جتنا رات بڑی ہے، جتنا رات کی عبادت کا
زیادہ اجر ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جب وہ رات ہم پا لیں تو جس طرح رات سب سے نرالی ہے اسی طرح ہمیں دعا بھی سب سے نرالی بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں جس طرح رات نرالی ہے اسی طرح دعا بھی نرالی ہے. جس طرح رات فضیلت والی ہے اسی طرح دعا بھی فضیلت والی ہے. جس طرح رات زیادہ اجر و ثواب رکھنے والی ہے اسی طرح دعا بھی زیادہ اجر و ثواب رکھنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سن لو اور پوری امت کو بتا دینا جن لوگوں کو شب قدر نصیب ہو جائے تو ایسی رات میں اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے. وہ کیا الفاظ ہے؟ فرمایا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. عائشہ اس دعا کے جملے بظاہر تھوڑے ہیں, یہ دعا چھوٹی نظر آئے گی لیکن اس کے پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں کرم نوازی رکھی ہوئی ہے. اللہم اے اللہ اے پروردگار اے الہ العالمین اے احکم الحاکمین اے سارے جہانوں کو پالنے اور کھلانے والے, اللہم انکا بے شک عفو تو معاف کرنے والا ہے, تو بہت معاف کرتا ہے. انکا عفو تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی کسی سے غلطی کر لے آپ اس سے معافی مانگنے جائیں تو پھر کیا پتا وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے. اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ غلطی کر لیتا ہے, خطا کر لیتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, جب وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں. جتنا میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے پروردگار ہمیں معاف کر دے, اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ہمیں معاف کر دے, اگر ہم نے انجانے میں گناہ کیے معاف کر دے, اگر ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے تو معاف کر دے, اگر ہمارے دائیں طرف گناہ ہے معاف کر دے, بائیں طرف گناہ ہے معاف کر دے, آگے گناہ ہے معاف کر دے, پیچھے گناہ ہے معاف کر دے, سر کے اوپر گناہ ہے معاف کر دے, پاؤں کے نیچے گناہ ہے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو شب قدر کی رات تاک راتوں میں یہ جملہ پڑھنا آپ کا کام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو کثرت سے پڑھنا آپ کا کام ہوگا. اگر آپ کے گناہ دنیا کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوئے, دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی آپ کے زیادہ گناہ ہوئے, زمین اور آسمان کے خلا سے بھی زیادہ گناہ ہوئے, اور سمندر کے ایک ایک قطرے سے بھی زیادہ گناہ ہوئے, جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ نبوت والی زبان سے کہہ دیں, آپ خوبصورت انداز میں کہہ دیں, میرے بندوں کو کہہ دیں, اپنی امت کو کہہ دیں اے امتیو اس دعا کو پڑھنا تمہارا کام ہوگا, ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے کا رب کا کام. اللہ نے جس طرح فضیلت والی ہمیں رات عطا کی ہے اسی طرح فضیلت والی دعا بھی عطا کر دی. اب کافی لوگ سوچتے ہوں گے ہمیں تو یہ دعا نہیں آتی. بھئی یہ وہ دعا ہے جو آخری عشرے میں ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تو زبردست, پھر آپ کو اجر زیادہ ملے گا. اگر آپ کو عربی نہیں آتی گھبرائے نہ, آج مایوس ہونے کی رات نہیں ہے. آج تو اللہ کی رحمتیں اتنی برس رہی ہیں ہمارا دامن تنگ پڑ سکتا ہے, اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں آ سکتی. گھبرائے نہ, اگر عربی میں آتی ہے تو خوبصورت بات ہے, اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو میں مانگ لیں, اردو میں نہیں بولنا آتا تو آپ پنجابی میں مانگ لیں, پنجابی میں جو آپ کو اپنی زبان ہے کہہ دے پروردگار ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ معاف کرنا تمہیں بہت پسند ہے پروردگار اس لیے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اگر آپ یہی اپنی زبان میں دعا کے الفاظ دہرا لیں یہ بھی اتنا اجر دیا جائے گا جتنا
پڑھنے سے، عربی میں دعا پڑھنے سے اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف اس دعا تک محدود نہیں رہنا، بلکہ آپ کو اور جو دعائیں آتی ہیں، اللہم اجرنی من النار، یہ بھی پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو دعا آتی ہے، جو آپ کو وظیفہ آتا ہے، جو آپ کو تسبیحات آتی ہے، جو آپ کو ذکر اذکار آتا ہے، جو چیز آتی ہے، اس رات پڑھ لے، اللہ سے مانگ لے، انشاءاللہ اس رات کی عبادت اتنی فضیلت والی ہو جائے گی۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، اور اس کو ان لوگوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا جو اس شب قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے تاک راتوں میں ڈھونڈتے آئے ہیں، جن لوگوں نے 21ویں رمضان کو بھی انتظار کیا، اور اسی طرح 23ویں رمضان کو بھی انتظار کیا، اسی طرح جن لوگوں نے 25 رمضان کو بھی انتظار کیا، اب 27ویں رات آ گئی، اس کے بعد ایک رات اور رہتی ہے جو 29ویں رات ہے۔ اللہ اکبر، ان تاک راتوں میں جاگ لے، چاہے آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کو پتہ لگ جائے یا نہ لگ جائے، چاہے آپ اس چیز کا تصور کر سکے یا نہ کر سکے، ان 5 راتوں میں جاگنا آپ کا کام ہوگا۔ پوری رات نہ جاگے، تھوڑی دیر عبادت کر لیں، تو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں ایک رات ایسی ضرور ہوتی ہے جو شب قدر کی ہوتی ہے۔ اس کے بارے بہت سارے یعنی کہ لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں حدیث کی روشنی میں ایک اس کی نشانی آ جاتا ہوں۔ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا فجر کے ٹائم، تو سورج دیکھنے میں آپ کو بڑا نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا، لیکن اس کی روشنی کم ہوگی۔ جیسا کہ 14ویں رات کا چاندنی طلوع ہوتا تو وہ لال سا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی اس وقت کم ہوتی ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، شب قدر کی جو آخری ایک رات ہوتی ہے، اس رات کا جو صبح کے دن سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہ سورج دیکھنے میں بڑا نظر آئے گا، فل سائز کا ہوگا، لیکن اس کی کرنیں کم ہوگی، اس کی روشنی کم ہوگی۔ یہ کیوں کم ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس لیے سورج کی اس دن روشنی کم ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، کہ جو ساری رات فرشتے زمین پر اترتے رہے ہیں، لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے رہے ہیں، اب صبح کے وقت حتی مطلع الفجر، شب قدر کی جو فضیلت والی رات کا ٹائم ہے نا، یہ صبح سورج طلوع ہونے تک یہ فضیلت رہتی ہے۔ تو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تو اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں تو سورج کے آگے آ کر یہ سورج کی کرنوں کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث سے اس کی نشانی ایک ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے لوگ ایسی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، کھارا پانی رکھ لو، چیک کرتے رہے، وہ میٹھا ہو گیا تو شب قدر ہوگی، اس کا بھی تعلق نہیں ہے۔ باقی اور اس کے علاوہ باقی ٹوڑ کے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سب قرآن حدیث سے الگ ہے، لیکن حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے میٹھی ٹھنڈی رات ہوگی اور بڑی پیاری محسوس ہوگی رات، اور اس رات کی کیفیت کو دیکھ کر ہم محسوس کریں گے باقی راتوں سے یہ رات الگ محسوس ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز، جب سورج طلوع ہوگا تو سورج دیکھنے میں تو بڑا نظر آئے گا، لیکن اس کی روشنی تھوڑی مدھم ہوگی، اس لیے کہ فرشتے آسمانوں کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانی تھی شب قدر کی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ مقصد یہ ہے اگر آپ اس رات کو تھوڑا جاگ لیں، انشاءاللہ آپ کو 1000 مہینے سے زیادہ جاگنے کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے 1000 مہینوں سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، 2 نفل پڑھنے 1000 مہینوں سے زیادہ نفل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگلی بھی بات سن لیں، ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ گناہ کریں گے اس رات کو یا ان تاک راتوں میں، اس گناہ کا بھی زیادہ وبال بڑھ جائے گا۔ جس طرح اللہ نے ثواب بڑھا دیا گیا نا 1000 مہینوں سے زیادہ، اسی طرح گناہ بھی 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں
गुनाहों से बचाना है। अपनी आंखों के गुनाह से बचे, कानों के गुनाह से बचे, ज़बान के गुनाहों से बचे, हाथों के गुनाहों से बचे, पाँव के गुनाहों से, शर्मगाह के गुनाह, तमाम गुनाहों से अपने आप के अपने वजूद को बचा ले। तो फिर आप जब इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत मुझ पर हमें 100% उम्मीद है, अल्लाह हमें पूरा अजर देगा। अगली बात सुन ले, अगर किसी के बारे आप अपने दिल में कोई खोट रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीनिया रखते हैं, तो फिर आपकी ये इबादत आपको नहीं दी जाएगी। आपका फिर इबादत करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, फिर जितनी देर तक तौबा नहीं करेंगे आप इस रात की फजीलत को हासिल नहीं कर सकते। शराब के आदी हैं, जितनी देर तौबा नहीं कर सकते उतनी देर तक इस फजीलत वाली रात को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कीनिया करते हैं, हसद, बुग़्ज़, ऐसी बीमारियां अपने दिलों में रखते हैं, तो आप जितनी मर्जी ऐसी तरह शब कदर की रात आती रहे, आपको अजर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपने बदन को गुनाहों से साफ करें, फिर हम अपने मन को ऐसे ऐबों से, गीबत, चुगली, ग़ीबत से, हसद, कीनिया से पाक साफ कर लें। मुखलिस बनकर खालिसन, जैसे कहते हैं ना भाई हमें दूध खालिस चाहिए, इसी तरह अल्लाह फरमाता है जिस बंदे को मैं इतना अजर अता कर रहा हूँ तो वो बंदा भी मुझे खालिस चाहिए, जिसका बदन भी गुनाहों से साफ हो, जिसका अंदरूनी भी गुनाहों से दिल दिमाग साफ हो। जो ऐसा बंदा बैठकर सिर्फ मस्जिद में अल्लाह कह दे, अल्लाह एक मर्तबा कह दे, तो फरमाया इस बंदे का ये अंदाज मुझे इतना पसंद आ जाता है कि मैं इसको 83 साल की इबादत का सवाब अता कर देता हूँ। हमारे दिलों में बुग़्ज़ हो, कीनिया हो, हम गुनाहों में मुब्तला हो, तो फिर हम इस रात को रगड़ते रहें तो अल्लाह की रहमत बेहद है। लेकिन कहने का मकसद ये है, आपके अंदर अगर ये कमियां कुताहियां हैं, हमारे अंदर ये है गुनाह, तो हम सच्ची तौबा, सिर्फ तौबा ही कर लें, दिल में कर लें, बस आप पक्का इरादा कर लें परवरदिगार हम आइंदा ऐसे गुनाह नहीं करेंगे जिससे आप नाराज हो, तो अल्लाह ताला फौरन हमारी तौबा कबूल करेंगे और फिर इस रात का अजर सवाब हमें पूरा पूरा दिया जाएगा। और इसी तरह इस रात को नवाफिल का एहतमाम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह चाहे आप 2 नफिल पढ़ लें, चाहे 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, जितना पढ़ना चाहें इंशाअल्लाह। जितना आप इबादत में इजाफा करेंगे उतना अल्लाह के यहाँ अजर भी आपको ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये मुक़द्दस रात है, बाबरकत रात है। जितनी देर बैठना है बैठ जाए, फिर थकावट है, सारा दिन आप काम काज करते हैं, तो फिर आप जाना चाहें चले जाएं, लेकिन शर्त है कि फजर की नमाज बाजमात पढ़ लें, तो फिर इंशाअल्लाह आपको पूरी रात की इबादत का सवाब दिया जाएगा। ये बाबरकत रात है, मुक़द्दस रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात हमने अल्लाह के हुजूर गुनाहों को माफ़ करा के सच्ची तौबा करके इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुजूर इस तरह गुनाहों से पाक साफ हो जाए जिस तरह कोई बच्चा माँ के पेट से यानी कि दुनिया में कदम रखता है वो गुनाहों से पाक साफ होता है। इसी तरह हमारे मांगने में देर हो सकती है, तौबा करने में देर हो सकती है, अल्लाह के माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। सच्ची तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे और इस रात का अजर सवाब हमें पूरा दिया जाएगा। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने